عبد المطلب نے فرمایا کہ تو ساس ہے وہ بہو ہے, تم دونوں گھر میں رہتی ہو, تو اسے پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ بیوہ ہے, پیٹ سے ہے, حمل سے ہے, اتنی اچھی خوشبو لگاتی ہے, ہم قریش خاندان کے ہیں, ہمیں اپنی آبرو کا ڈر لگتا ہے. عبد المطلب کی گھر والی نبی کی دادی کہنے لگی, کئی بار پوچھنے کے لیے اس کے پاس گئی, کئی بار پوچھنے کے لیے اپنے پاس بلایا, لیکن جب اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہے مجھے پسینہ آ جاتا ہے. آپ تو مرد ہے, مرد تو بڑے جگر والا ہوتا ہے, آپ پوچھ لیجئے. عبد المطلب نے آواز لگائی, وہ بیٹی آمینہ. فرمایا جی ابا جان کہاں, ادھر آؤ. کیا نظارے ہوں گے, دونوں جہان کی دولت کو لے کر آمینہ آ رہی ہے. میرا آپ کا ایمان ہے جس مائی نے نبی کو جنم دیا ہو, کائنات کی کوئی عورت اس مائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بولو زور سے بے شک. جس مائی نے نبی کو دودھ پلایا ہو, کائنات کی کوئی عورت اس مائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جس مائی نے نبی کو دو سال پیٹ میں, 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہو, 2 سال دودھ پلایا ہو, کائنات کی کوئی عورت اس مائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آواز لگائی بیٹی آمینہ, کہا جی ابا جان, کہا ادھر آؤ. پوچھا آمینہ خوشبو کہاں سے منگواتی ہے, جہاں بیٹھ جائے وہاں خوشبو, جس پلیٹ کو ہاتھ لگائے وہاں خوشبو, جس برتن میں کھانا کھائے وہاں خوشبو, جس گلاس میں پانی پیے اس میں بھی خوشبو آتی ہے. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی, ابا جان پریشان نہ کرو, نہ تم لائے نہ میں لائی نہ کسی اور نے لا کر کے دیا, مجھے منڈی کا علم نہیں, میں کبھی بازار گئی نہیں, مجھے اچھے برے اتر کی پہچان نہیں. عبد المطلب نے پوچھا, او بیٹی آمینہ پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ آمینہ روتی ہوئی فرمانے لگی, ابا جان پریشان نہ کرو, نہ تم لائے نہ میں لائی نہ کسی اور نے لا کر کے دیا, ایسا معلوم ہوتا ہے آنے والے مہمان کی برکت ہے. سلمانوں اندازہ لگاؤ, جس نبی کی آمد پر اللہ نے عطر کی بارش برسائی, جس نبی کی آمد پر اللہ نے خوشبو کی بارش برسائی, آج اسی نبی کا امتی بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہا ہے. آج اسی نبی کا امتی جھوٹ بول بول کے مر رہا ہے. آج اسی نبی کا امتی قرآن کی توہین کرتے کرتے مر رہا ہے. آج اسی نبی کا امتی نبی کی سنتوں کو پاؤں تل روند کے مر رہا ہے. کامیابی, سرفرازی, سرخروئی مسلمانوں تبھی ملیں گی جب ہم سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک سیرت مصطفیٰ میں ڈوب جائے. ہمیں کام وہ کرنا ہے جس کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا, ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جب اس امت کے سیاہ کار لوگ دوزخ کی طرف جائیں گے, اللہ کا قرآن کہتا ہے نوری فرشتے بھی روئیں گے, سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. جہنم کے داروغہ کہیں گے, ارے تمہارے پاس کیا نبی کی سیرت نہیں آئی تھی, کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, کیا تمہارے پاس اللہ کا قرآن نہیں پہنچا تھا؟ قرآن کریم میں موجود ہے, کلما نضجت جلودکم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. 70 چمڑے کی طے چڑھ رہی ہے, آگے سے جل رہا ہے, پیچھے سے نیا بن رہا ہے, پیچھے سے جل رہا ہے, آگے سے نیا بن رہا ہے. دوزخیوں کا یہ حال دیکھ کر نوری فرشتے کہیں گے, سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا, کیا تمہارے پاس کبھی اللہ کا قرآن نہ آیا؟ سارے دوزخی کہیں گے قالوا بلا. او نوری فرشتوں, قرآن تو بڑا آیا, گھروں میں آیا, علاقوں میں آیا, سوسائٹیوں میں آیا. فکذبنا, ہائے ہماری بدقسمتی, اخبار کی خبروں پہ یقین کیا, فیس بک کی خبروں پہ یقین کیا, وزیروں کے بیانات پہ یقین کیا, ساری زندگی قرآن کی زبان پہ یقین نہ کیا. ہزاروں سال گزر جائیں گے, پانی پانی پانی. اللہ کا قرآن کہتا ہے فشاربون علیہ من الحمیم, گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ. مشکات شریف میں وہ پتیلا اٹھا کر دوزخی کے منہ کے قریب لے جائیں گے, سارے چہرے کی چمڑی ادھیڑ کے کٹورے میں جا پڑیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ. اللہ فرمائے گا, ارے ظالموں, ساری زندگی پیو, گرما گرم پانی پیو, حرام کھایا, شرابیں پی, بدمعاشی کی, سود کھایا. ارے ظالم, تیرا تو کفن بھی ناپاک تھا. جو باپ حرام کھاتا ہے مر جاتا ہے, اس کے بیٹے حلال کفن کے لیے کہیں مزدوری کرنے تو نہیں جاتے. وہی جو باپ نے پیسہ چھوڑا ہے اسی سے کفن خرید کے اڑاتے. اللہ کہے گا تیرا تو کفن بھی ناپاک تھا.
سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے، 5000 پیغمبر کی حدیث یاد تھی، یہاں تحیات کا ترجمہ نہیں آتا، 5000 پیغمبر کی حدیث یاد تھی۔ کتنے ہیں نا ایسے میرے پاس آتے کہ مولانا ایک ہی سورت آتی ہے، 4 رکعت میں ایک سورت چلیں گی، میں نے کہا مت پڑھ تو جنتی ہے، ایک بھی کیوں پڑھتا ہے؟ یا 3 لاکھ ہے کہاں 6 بناؤ، 6 ہے کہاں 12 بناؤ، 12 کا 18 بناؤ، وہی کلو اللہ پہ اٹکا ہوا ہے، آتا ہی نہیں، کبھی سیکھا ہی نہیں۔ مسئلہ بدل جائے، قرآن بدل جائے، فتویٰ بدل جائے، کوئی ہمارے دامن میں پیسے آنے چاہیے۔ وہ ایک عورت تھی، وہ کہنے لگی عالم کے پاس آئی کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میں ماں ہوں، کتنا حصہ ملے گا؟ تو کتاب دیکھ کے کہا 8واں حصہ ملے گا۔ کہو 8واں حصہ؟ جاؤ کسی بڑی کتاب سے دیکھ کے آؤ، آپ کو بھی خوش کر دوں گی۔ وہ بیچارہ ہوگا 2500 پگار والا، تو کہا دیکھ ایک کتاب سے فتویٰ دیتا ہوں لیکن مجھے انعام ملنا چاہیے۔ کہا تجھے بھی خوش کر دوں گی۔ کون سی کتاب؟ کہاں قرآن۔ کہا کون سی ہے؟ کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کا سب، کا ماں کا ہی سب ہے اور کسی کا کچھ نہیں۔ ہر وقت ذہن میں غلط پروگرام، قرآن بدل جائے ہمیں کیا مطلب، ہمارے پلے پیسے آنے چاہیے۔ مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال، کیا میرا مال؟ مشکات میں 3 چیزیں میری آپ کی ہے، باقی کچھ بھی نہیں، سارا وارثوں کا ہے۔ جو پہنا پھاڑ دیا، جو کھایا ہضم کر دیا، یا جو آگے بھیجا، باقی کچھ بھی نہیں، باقی سارا وارثوں کا ہے۔ آج ہم اپنے خیال میں متقی بنے پھرتے، خدا کی قسم کل چھلنی لگیں گی تب تقویٰ سامنے آئے گا، آج تک پیٹھ پیچھے کیا چلتا رہا ہے۔ قرآن کریم میں موجود ہے وَوُسِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ رجسٹر کھلیں گے، فائلیں کھلیں گی، لوگ کہیں گے الہ العالمین یہ گناہ تو بہت پرانا تھا، وطن بھی دوسرے کا تھا، حکومت بھی دوسرے کی تھی، یہ کیسا رجسٹر چھوٹا بڑا سارا گناہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ارے اللہ کا قرآن کہتا ہے آواز آئیں گی کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے او ظالمو، تم نے مجھے دین کو یاد نہ کیا، رات کو یاد نہ کیا، جوانی میں یاد نہ کیا، بڑھاپے میں یاد نہ کیا، شادی بیاہ کے موقع پر تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا، ارے موت کے وقت تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا، لوگوں کی ماں و بہنوں کو تاڑتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا، ارے اپنی آنکھوں کا زنا کرتے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا، میری مسجد منبر و محراب کا مذاق اڑاتے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا، میرے نبی کے وارثوں کا مذاق اڑاتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا، ماں باپ کا گریبان چاک کرتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا۔ یاد رکھ جب سے میں نے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا اس دن سے لے کر آج تک ایک لمحے کے لیے میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سب کچھ لکھا جاتا ہے، جو کام جو بول ہر کچھ قلم بند ہو رہا ہے۔ تو سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ پیغمبر کی 5000 حدیثیں یاد تھی۔ مسلمانوں چاندنی چوک پر ٹوپیاں سی کر 6 روپے 12 نہ کمائے، جب انتقال ہوا وصیت کی تھی میرا کفن ان پیسوں سے خرید کر مجھے اڑانا۔ آج ہمارے ذہن میں تو یہ بات بھی نہیں آ سکتی، حلال پیسوں کا کفن خرید کے الماری میں تو رکھو، بیوی پوچھے گی کل لٹھا اٹھا کے رکھا ہے، کہا میں اپنے حلال پیسوں کا کفن لایا ہوتا، وہ باہر نکال، میں بھی ڈرتی ہوں بچے بھی ڈرتے، کیا ہم مر گئے؟ وہ ایک آدمی تھا نا قریب والی مسجد چھوڑ کے دور نماز پڑھنے جاتا تھا، تو کسی نے پوچھا بھائی یہ محلے والی مسجد چھوڑ کے بازار میں کیوں جاتا ہے؟ کہا میری بڑی مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ کہا تمہارے امام صاحب نے جنازہ محراب پہ لٹکا کے رکھا ہے، میں دیکھتا ہوں میری جان نکل جاتی، جنازے دیکھ کے ڈر لگتا ہے، حرام کھاتے ڈر نہیں لگتا، جنازے دیکھ کے ڈر لگتا ہے، ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ ناچتے ناچتے ڈر نہیں لگتا۔ مستورات کا حال دیکھو، بے حیائی بے شرمی، آج ہم شادیوں میں اتنی بربادی اتنی فحاشی۔ فاطمہ کی حیا کیسی تھی، ہر سال چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھتی تھی، جب بڑا چاند آیا فاطمہ چھت پہ نہیں چڑھی، اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ تو آج چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ نہیں چڑھی؟ کہا آج تو بڑا چاند ہے، کئی اجنبی چھتوں پہ چڑھے ہوں گے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری اجنبی کی نظر چاند پر بھی اکٹھی ہو جائے۔
چہرے پر نہیں چاند پر. علی سے فرمایا اگر انتقال دین میں ہو جائے نا جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا کیوں؟ کہا ساری زندگی اجنبی کی میرے اوپر نظر نہیں پڑی, میں نہیں چاہتی میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر پڑے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لخت جگر کے دروازے پر تشریف لائے, آواز لگائی لخت جگر نور نظر اندر کو آنا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی ابا جان اندر آنے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. چادر اندر پھینکی, بعد میں تشریف لے گئے. پوچھا لخت جگر نور نظر پہلے چادر کیوں منگوائی؟ روتی ہوئی فرمانے لگی ابا جان حالت اتنی خراب ہے, تنگی اتنی ہے, فاقہ اتنا ہے, پورا بدن ڈھانپنے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں. ساری رات عبادت کرتی, صبح اٹھتی آنسو بہاتی. کہا مالک رات کتنی چھوٹی بنائی, رات پوری ہو گئی, ابھی تیری بندی کا شوق بندگی پورا نہیں ہوا. یہاں سارا دن فلم چلتا ہے, سارا دن موبائل میں نوجوان لڑکیاں ٹک ٹاک پہ بیٹھی رہتی ہے. اس لیے روزانہ پھر سنتے فلاں کا لڑکا فلاں کی لڑکی لے کے بھاگ گیا. یہ موبائل انٹرنیٹ میڈیا کے پیکیج نے معاشرے کو جہنم بنا دیا. ان بچوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو, فلم کی سیڑیاں چھین لو, موبائل چھین لو, ان کے ہاتھوں میں قرآن دو. ان بچوں کے پاس قرآن ہوگا, کل ہم مر جائیں گے, یہ مزار پہ آ کے فاتحہ پڑھیں گے. اگر ان کے پاس قرآن نہیں ہے, اسی طرح بدمعاشی اور عریانیت فلم بینی میں زندگی میں ایسے پروان چڑھے جوان ہوئے, کل ہم مر جائیں گے. ان کے دامن میں اگر دین نہیں, ان کے دامن میں اتنی فرصت نہیں ہوگی مرے ہوئے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگے. ہنستا کھیلتا ٹیلی ویژن, خدا کی قسم یہ لاکھوں روپے کے گھر جلیں گے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ہمارے نبی کی سیرت سمجھاؤ. آج کتنے ایکٹرز کی فلم بال کٹوائیں گے, بال بنائیں گے, وہی فلمی ایکٹرز کے سونے کا لاکٹ پہنتے, بڑی بڑی انگوٹھیاں چڑھاتے, پائجامہ دیکھو ٹخنوں سے نیچے, ٹی شرٹ دیکھو تصویروں والی, سارا جسم سر کے بال. ہمیں شکایت کرتے کہ مولانا ہمیں سلام نہیں کرتے. ارے سمجھ بھی آنا چاہے تو مسلمان ہے, سمجھ نہیں آتا تو کیسا آدمی ہے. لباس ہمارا دیکھو. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب مقابلے میں اکھاڑے میں آئے, جادوگروں سے مقابلہ ہوا, اس زمانے کا دستور تھا دو مقابلہ کرنے والے جب اکھاڑے میں آتے دونوں کا ایک ہی لباس ہوتا تھا. فرعون کے کہنے پر درباریوں نے سارے جادوگروں کا لباس سلوایا. اب ایک جوڑا موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا, موسیٰ تو نبی تھے, انہوں نے پہننے سے انکار کر دیا. اب سارے درباری سوچنے لگے اگر یہ کل اپنا لباس پہن کر جبہ پہن کے آئے ہماری نوکری خطرے میں پڑ جائیں گی. پھر درباری سوچنے لگے چلو موسیٰ ان کا لباس نہیں پہنتے کوئی بات نہیں, ان کو موسیٰ کا لباس پہنا دیتے. تو جیسا موسیٰ علیہ السلام کا جبہ تھا سارے جادوگروں کے جبے سلوائے. اگلے دن جب اکھاڑے میں آئے اللہ نے سب جادوگروں کو ایمان دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا الہی تو نے تو مجھے فرعون کے پاس بھیجا تھا, تو نے جادوگروں کو ایمان دے دیا. کہا وہ تیرے لباس میں آئے تھی اتنا پیارا ہے, سب کو ایمان دے دیا. فرعون بھی تیرے جیسا جبہ پہن لیتا, میں یہ نہ دیکھتا دعویٰ کیا کیا ہے, میں دیکھتا میرے نبی کا جبہ پہنا ہے اسے بھی ایمان دے دیتا. مسلمان وہ تو مجبوری میں جبے پہنے تھے, اللہ نے ان کے ایمان کی لاج رکھی. محمد مصطفیٰ کے امتی ہونے کے ناطے کہ ہمارا کوئی لباس نہیں. داڑیاں منڈواتے, آج تک کبھی کسی پیغمبر صحابی نے داڑھی نہیں منڈوائی. یہ صبح اٹھ کے کچھ کام ہو یا نہ ہو داڑھی پہلے منڈواتے. ڈر لگتا ہے کہ صبح کو گھر والی روٹی کی پلیٹ دیتے ہوئے کہیں یہ نہ کہتے بابا جی روٹی چبا لو. کتنے نوجوان ہیں دیکھو چہرے بالکل پلیٹ فارم نمبر 4 بالکل صاف, یہ شکل لے کر جائیں گے مسلمانوں. اللہ کے نبی فرمائیں گے اے سوہکن سوہکن, فرشتوں ہی نے میرے سے دور لے جاؤ, ان سے میرے سے کوئی رشتہ نہیں. ہم 4 دن احترام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے چاند سے سورج سے ادب کروایا, دین سے ادب کروایا, رات سے ادب کروایا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا وقت آیا, رات نے کہا امام الانبیاء رات میں آئے تاکہ مجھے شرف ملے. دین نے کہا نہیں, دین میں آئے تاکہ مجھے شرف ملے. اللہ نے ثابت کر دیا رات تو پریشان نہ ہو, دین تو بھی پریشان نہ ہو, میں ایسے وقت میں اپنے محبوب کو دنیا میں لاؤں گا, رات جا رہی ہوگی دن آ رہا ہوگا, دونوں اپنا حصہ لے لو. جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے گھر میں چراغ تھا, تیل ڈالنے کا پیسہ نہیں تھا. اللہ کو کچھ اور بتلانا مقصود تھا. جہاں 14 طبق کی روشنی خود آ رہی ہے, جہاں نبوت کا آفتاب خود چمکنے والا ہے, وہاں لالٹین اور موم بتیوں کی کیا ضرورت ہے. اور آئے
सीधा सजदे में सर रखा। ये इशारा था, अम्मा आज तक बुतों को सजदे होते रहे, कब्रों को सजदे होते रहे, मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा पैगंबर हूं, मैं सजदा करके ये इशारा, ये दर्स देना चाहता हूं, आज के बाद अल्लाह को छोड़कर किसी को सजदा जायज नहीं होगा। नहलाना नहीं पड़ा, पैदाइशी जैसे दुनिया में आए, ना नाई की जरूरत पड़ी ना दाई की जरूरत पड़ी। सुरमा लगा हुआ था, बाल में कंघी की हुई थी, खतना मख्तून, पैदाइशी मख्तून थे। माँ अपने बच्चे को संवारती है, नबी को रब संवारता है। और मक्का मुकर्रमा एक चबूतरा था, वहां की आबो हवा बड़ी बदबूदार थी, बच्चे बीमार हो जाते थे, तो दूध पिलाने वाली दाइया आती थी और फिर बच्चे को ले जाती थी। जब मुद्दत पूरी हो जाती माँ बाप के हवाले कर देती। बनु साद की औरतें आई थी, उनमें से खुश नसीब खातून थी हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। उसकी सवारी बड़ी सुस्त रफ्तार थी। सारी औरतें मक्का में आई, जहां से इनाम ज्यादा मिलता था बच्चा उठा लिया। हलीमा की सवारी सुस्त रफ्तार थी। जब हलीमा आई, सिर्फ एक यतीम है जिसका नाम मोहम्मद है, पैदाइशी यतीम है, बाप है नहीं। हलीमा का शोहर कहने लगा, सब बच्चे, कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ एक यतीम रह गया है, बाप है नहीं, इनाम नहीं मिलेगा। हलीमा कहने लगी, चल इनाम ना मिला तो क्या हुआ, एक बच्चा, एक मर्तबा उस बच्चे की सूरत ही देख लेते हैं। आमीना के दरवाजे पर आई, अरे कुंडी खिटखिटाई, आमीना ने दरवाजा खोला। हलीमा कहने लगी, आमीना तेरा लखते जिगर का चेहरा दिखा। आमीना ने कपड़ा हटाया, खूबसूरत चेहरा। हलीमा का बयान है, ऐसा नूर का लचकारा लगा, मेरी आंखें घबरा गई। अल्लाह का कुरान कहता है, वद्दुहा, मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, मुझे तेरी सिया जुल्फों की कसम। हलीमा कहने लगी, आमीना ऐसा बच्चा मैंने कभी गांव में न देखा। आमीना कहने लगी, तूने गांव में न देखा, ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने कभी शहर में नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, आमीना तूने गांव में न देखा, हलीमा तूने शहर में न देखा, मैं अब्दुल मुत्तलिब कई मुल्कों का सफर किया है, ऐसा हसीन खूबसूरत बच्चा मैंने कभी किसी मुल्क में नहीं देखा। जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, आवाज लगाई, आमीना तूने गांव में न देखा, हलीमा तूने शहर में न देखा, अब्दुल मुत्तलिब तूने मुल्कों में न देखा, मैं जिब्राइल बैतुल मामूर में रहने वाले फरिश्तों का सरदार, सिदरतुल मुंतहा में रहने वाले फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन कहता हूं, मैंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है, ऐसा हसीन चांद का टुकड़ा मैंने कभी पूरी दुनिया में न देखा। अल्लाह पाक जल्ले शानू की तरफ से आवाज आई, आमीना तूने शहर में न देखा, हलीमा तूने गांव में न देखा, अब्दुल मुत्तलिब तूने मुल्कों में न देखा, अरे ओ जिब्राइल तूने पूरे जहान में न देखा। मैं खुदा कहता हूं, ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने आज तक पैदा नहीं किया। जब आमीना हुजूर को हलीमा के हवाले कर दिया, हलीमा जाने लगी तो आमीना ने कहा, हलीमा रुक। कहा क्या बात है? कहा एक दफा सूरत दिखा दे, मौत का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं ये खूबसूरत चेहरा फिर बाद में देखने को मिले या न मिले। हुजूर की अम्मा को मौत का यकीन है, आज मुझे और आपको मौत का यकीन नहीं है। मुसलमान मौत आएगी, मुसलमान मरना जरूर है, पैगाम अजल बरहक है, ये और बात है हम मौत को पसंद नहीं करते। एक आदमी का कुत्ता मर गया, बहुत रो रहा था, किसी ने पूछा भाई क्यों रो रहा है? कुत्ता ही मरा है, मंडी लगती है कुत्ता खरीद लेता। कहा इस वजह से नहीं रो रहा हूं, कुत्ता मर गया, रोता इस वजह से मौत के फरिश्ते ने मेरा घर देख लिया। और अल्लाह के नबी ने कसौटी मुकर्रर कर दी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। मेरे नबी का फरमान है, कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मुसलमान कहलाने के लायक नहीं, कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन कहलाने के लायक नहीं, जब तक मैं काली कमली वाला उसके दिल में, उसके माँ बाप से, उसके बीवी बच्चों से मैं काली कमली वाला प्यारा ना बन जाऊं। अरे हम उस नबी के उम्मती हैं जिनके चेहरे को कुरान ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को कुरान ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को कुरान ने यासीन कहा, जिनकी आंखों को कुरान ने मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा कहा, जिनके अखलाक को कुरान ने व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कहा, जिनकी चादर को कुरान ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, जिनकी कमली को कुरान ने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा। अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है, सारी कायनात में सबसे अनोखा, सारी कायनात में सबसे निराला ये मेरा हबीब है। जो चीज मेरे नबी से चिमट गई, चमक गई,
फरमाई, जिस रात में आए वो रात रातों में आला, जिस महीने में आए वो महीना महीनों में आला, जिस इलाके में आए वो इलाका सारे इलाकों से आला, जिस सोसाइटी में आए वो सोसाइटी बाकी सारी सोसाइटियों से आला, जिस बिरादरी में आए वो बिरादरी सबसे आला। अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। उस पैगंबर के कदमों में जब सिद्दीक आया यारे गार बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब फारूक आया कातिल से आदिल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब उस्मान आया जिन्नूरैन बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब अली आया दामाद रसूल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब बिलाल आया करोड़ों इमामों का वली बन गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, मुफ्ती उस्तामा साहब कासमी, मुफ्ती उस्तामा साहब कासमी, मुफ्ती नकीबुल मिंबर साहब कासमी, मदनी जलसा कमेटी गोपालपुर, जलसा सीरतुल नबी, जलसा सीरतुल नबी। इसलिए मुसलमानों अज़्म मुसम्मम करें, इंशाअल्लाह हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर मरते दम तक अमल करेंगे। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बताओ कौन नमाज पढ़ेगा, बोलो हाथ उठा के, एक नमाज नहीं छूटनी चाहिए, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरा आना अब कामयाब हो। हाथ उठाकर बताओ इंशाअल्लाह 24 घंटे में 1 घंटा कौन कुरान पढ़ेगा, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको कुरान का नूर अता फरमाए, इस जलसे को बेइंतहा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह ताला इन नौजवानों की मेहनतों को कबूल फरमाए। हमारे मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब, अल्लाह ताला इनका साए आतिफत अल्लाह पूरी दुनिया वालों पर तादिर कायम फरमाए। अल्लाह ताला इनको सही सलामत रखे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। वालिद मोहतरम के अल्लाह मगफिरत फरमाए। जितने मदरसे इन इलाकों में अल्लाह ताला सारे मदरसों की, मकातिब की, मसाजिद की हिफाजत फरमाए। आपकी हाज़री मेरी हाज़री भी मंजूर फरमाए। हमारे कारी रेहान साहब अल्लाह इनकी खिदमत को भी कबूल फरमाए। अल्लाह इनके उम्र दराज फरमाए। अल्लाह ताला हासिदीन के हसद से, बदनजरों की बदनजरी से, बदख्वाहों की बदख्वाही से, जादू टोने टोट के ज़मीनी आसमानी आफतों बलाओं से अल्लाह ताला सारे उलमाए किराम की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।